السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے فراڈ اینڈ مس یوز. یوزنگ کمپیوٹرز اوور دی انٹرنیٹ سم ان آتھورائزڈ ایکٹیویٹیز کین ٹیک پلیس. جب آپ کا کمپیوٹر انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو تو اس میں کچھ ان آتھورائزڈ ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں. ان آتھورائزڈ ایکٹیویٹیز جن کی آپ کسی کو اجازت نہ دیں. سم آف دیز انکلیوڈ تھیفٹ آف منی، جیسا کہ پیسوں کا چوری ہو جانا بائی الیکٹرانک مینس. جس طرح سے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں اگر پیسہ پڑا ہو یا آپ کے ای میل پہ کوئی ڈیٹا پڑا ہو، وہ کوئی چوری کر لے تو یہ جو ہوگا، یہ جو ڈیٹا چوری کیا گیا ہوگا یہ الیکٹرانک مینس کے ذریعے سے کیا گیا ہوگا. تھیفٹ آف سروسز. تھیفٹ آف سروسز سے مراد ہے کسی کی خدمات چرا لینا، یعنی کام کسی اور بندے نے کیا ہے تو اس کو کوئی ان آتھورائزڈ بنا اجازت سے اللیگل طریقے سے کوئی بندہ چوری کر لیتا ہے، اس کا ڈیٹا لے لیتا ہے بنا پوچھے، تو یہ جو ہوگا یہ تھیفٹ آف سروسز ہوگا. یعنی کسی بندے نے کام کیا ہے اور آپ وہ کام کیا کر رہے ہیں، وہ آپ نے وہ کام سٹول کر لیا، تھیفٹ کر لیا، ٹھیک ہے. اینڈ تھیفٹ آف ویلیویبل ڈیٹا. اس کے علاوہ پیسے اور سروسز کا تو ہم نے پڑھ لیا. اس کے علاوہ کوئی بھی ویلیویبل ڈیٹا ہو سکتا ہے جس کی آپ کو ضرورت ہو، آپ کا پرسنل ڈیٹا ہو، پرائیویٹ ڈیٹا ہو، جو آپ چاہتے ہو کہ دوسروں سے ہائیڈ رکھنا ہے، لیکن وہ اگر کوئی شخص اس کو تھیفٹ کر لیتا ہے، اس کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی کرتا ہے تو یہ ان آتھورائزڈ ہوگا، ٹھیک ہے. یہ فراڈ اور مس یوز میں آئے گا. سم ٹائمز وی ریسیو این ای میل آسکنگ us to click on a link to change our password. اسٹوڈنٹس، آپ سب انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں تو آپ نے یہ چیز بڑی نوٹ کی ہوگی کہ آپ کو اکثر کوئی نہ کوئی ایڈ آیا ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی ای میل آئی ہوتی ہے کہ اس پر اپنا اس پر کلک کریں اور اپنا ای میل اور پاسورڈ دیں. تو اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اس پر کلک کرتے ہیں، پاسورڈ اور ای میل دیتے ہیں تو یہ فیک ہوتا ہے، یہ کسی ہیکر نے بھیجا ہوتا ہے. یہ کوئی بھی ان آتھورائزڈ پرسن ہو سکتا ہے جس نے آپ کو ہیک کرنے کی کوشش کی ہو، آپ کا ڈیٹا یعنی آپ کا پاسورڈ ٹریس کرنے کی کوشش کی ہو. تو جب آپ اپنا پاسورڈ اور ای میل دیں گے تو اس طرح سے آپ کے ای میل ایڈریس کا جو پاسورڈ ہوگا وہ اس کے پاس چلا جائے گا. When we click on a link, a web page opens asking us to give our username and password. If we give our username and password, actually our password is stolen by some malicious user. Malicious user یعنی ایسا شخص جو آپ کا خیر خواہ نہ ہو، جس کی نیت ٹھیک نہ ہو، جو آپ کا چیزیں چرانا چاہتا ہو، آپ کا ڈیٹا چوری کرنا چاہتا ہو، تو ایسا جو یوزر ہوگا وہ ملیشیس یوزر کہلائے گا. لائک وائز اسی طرح سم ای میلز ٹرائی ٹو فول us بائی اسٹارٹنگ دیٹ وی ہیو won a grand prize e.g. a car or a house. اسی طرح کچھ ای میلز آتی ہیں جو ہمیں فول یعنی بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیں میسج کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کا پرائز نکل آیا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ نے ایک کار جیت لی ہے، آپ کا ایک گھر نکل آیا ہے، ٹھیک ہے. دے آسک us to pay a small amount as transfer fee to get that prize. اور وہ ہمیں کچھ کہتے ہیں، ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ کچھ پیسے بھیجیں تاکہ ہم آپ کی یہ کار، آپ کا یہ ہاؤس، آپ کو گھر جو ہے یہ آپ کے نام پر کنورٹ کرنے میں یہ چارجز ہیں، یہ آپ پے کریں تو اس کے بدلے میں ہم آپ کو یہ دیں گے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے وہ اگر آپ اس کو، کچھ لوگ بیچارے ان کی باتوں میں آ کر کچھ پیسے بھیج دیتے ہیں تو یہ بھی ایک ٹرک ہے ان کا، لوگوں کو بیوقوف بنانے کا، لوگوں سے پیسے نکلوانے کا. ایکچولی دراصل it is just a way to fool people and get money from them. یہ کچھ نہیں اس کے علاوہ کہ وہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر، لوگوں کو فول بنا کر ان سے پیسہ بٹورنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. Sometimes some malicious user disguises himself as our friend and tries to get some confidential information. This is called phishing. ڈیئر اسٹوڈنٹس، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی ملیشیس یوزر یعنی کہ ایسا شخص جس کی نیت صحیح نہ ہو، وہ کیا کرتا ہے کہ اپنا بھیس بدل کر یا اپنی آئیڈینٹی غلط بتا کر، اپنا تعارف غلط کروا کر ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش کرتا ہے اور ہم سے کانفیڈینشنل انفارمیشن لینے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کہ ہماری رازدارانہ جو انفارمیشن ہوتی ہے، جو خفیہ معلومات ہوتی ہیں، ان کو لینے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ جو عمل ہوتا ہے، یعنی کہ خود کو آپ کا دوست، آپ کا بھائی بتا کر، یعنی اپنی آئیڈینٹی چھپا کر، غلط آئیڈینٹی سے آپ کو مس گائیڈ کر کے کوئی بندہ اگر آپ سے کوئی خفیہ انفارمیشن لیتا ہے تو اس ایکٹ کو فشنگ کہتے ہیں. یہ کہلاتا ہے فشنگ.
The next one heading is patent. Patent is a way to protect an idea. यानी पेटेंट इसको कहते हैं कि आप अपना कोई आइडिया महफूज कर लें, ठीक है. इफ़ यू आर डूइंग रिसर्च इन सम फील्ड एंड यू हैव एन आइडिया, देन यू मस्ट गेट पेटेंट फॉर दैट आइडिया. तो आपको लाजमी चाहिए कि अपने आप उस आइडिया का, उस ख़याल का, उस फार्मूले का एक पेटेंट हासिल कर लें, ठीक है. It gives you the right to exclude others from making or selling an invention using your idea. तो इससे क्या हो जाएगा, आप दूसरों को इस चीज़ से मना कर देंगे. दूसरा अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो आप उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं. कोई भी दूसरा शख्स आपका जो आइडिया होगा उसको चुरा नहीं सकता, या आपके आइडिया को यूज़ करते हुए कोई भी चीज़ इन्वेंट नहीं कर सकता, ना ही उसको सेल कर सकता है. For example, if you are doing research in medical field and give a new idea to treat a particular disease, some pharmaceutical companies can make medicines on the basis of your idea. Dear students, इस एग्जाम्पल में कहा गया है कि अगर आप किसी भी डिज़ीज़ के ख़िलाफ़, बीमारी के ख़िलाफ़ कोई मेडिकली रिसर्च कर रहे हैं और उसके ख़िलाफ़ आपके पास कोई आइडिया है, आपने कोई उसकी दवा बना ली है, तो इसी तरह फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो होती हैं, जो दवा साज कंपनीज़ होती हैं, जो दवाइयाँ बनाती हैं, वो आपके आइडिया को यूज़ कर सकती हैं. एथिकली दे मस्ट सीक योर परमिशन बिफोर मेकिंग मेडिसिन यूजिंग योर आइडिया. लेकिन ऐसा करने से पहले उन्हें अखलाकी तौर पर आपसे इजाज़त लेना होगी कि वो आपके आइडिया को यूज़ करके मेडिसिन बना सकते हैं या नहीं. अगर आप परमिशन देंगे तो वो बना सकेंगे, अदरवाइज़ वो ये बना नहीं सकेंगे, उनको परचेज़ करना पड़ेगा आपका आइडिया. दे शुड आल्सो पे अ सर्टेन अमाउंट अपॉन सेल ऑफ द मेडिसिन. जैसा कि डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई कंपनी इस मेडिसिन को आपके आइडिया पर बनाकर यूज़ करती है, सेल करती है, तो उनको आपको कुछ ना कुछ ज़रूर पे करना पड़ेगा. फॉर दिस पर्पज़ यू मस्ट गेट अ पेटेंट. लेकिन आपके पास इसका पेटेंट होना चाहिए. पेटेंट फिर सुन लें क्या होता है कि आपने अपने आइडिया को सेव करना है, महफूज करना है. मतलब आपके पास कोई आइडिया है, जिस तरह आजकल कोरोना की वबा फैली हो रही है, इसके लिए आप कोई डिज़ीज़ है, ये जो डिज़ीज़ है इसके लिए आप कोई वैक्सीनेशन तैयार कर लेते हैं, ठीक है. तो अगर आप ये किसी को बेचना चाहते हैं तो कोई भी कंपनी आपकी परमिशन के बिना इसको नहीं ले सकेगी, आगे इस्तेमाल नहीं कर सकेगी. लेकिन अगर आप उनको सेल कर देंगे, इजाज़त दे देंगे, तो तब वो कंपनी इसको इस्तेमाल भी कर सकेगी, ठीक है, और लोगों को आगे इसकी मेडिसिन को सेल भी कर सकेगी.